بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ تخصص فی الفقہ سال اول میں ہماری رسم الافتاء کے حوالے سے 3 کتابیں مکمل ہوئیں: الفضل الموہبی، شرح وقود رسم المفتی اور اجل الاعلام۔ اب ہم اپنی اگلی کتاب اور اگلے فن کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور یہ جو فن ہے اور یہ جو کتاب ہے یہ قواعد فقہیہ کے متعلق ہے، اصول فقہ نہیں بلکہ قواعد فقہیہ کے متعلق ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الاشباح والنظائر علی مذہب ابی حنیفہ۔ یہ کتاب علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اور اس میں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قواعد فقہیہ کو جمع فرمایا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قواعد فقہیہ کو بڑے احسن اور خوبصورت انداز میں جمع کیا ہے۔ تھوڑا سا مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی ہم سن لیتے ہیں کہ آپ کون تھے اور آپ کا کیا تعارف ہے، تاکہ پھر کچھ چیزیں ہمیں اچھے انداز میں سمجھ میں آئیں۔ اس کتاب کو اپنے پاس محفوظ رکھیے تاکہ ہم اسی سے ہی جو ہے وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام جو تھا وہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد اور بعض جگہوں پہ ہے محمد بن بکر، جو کہ ابن نجیم کے نام سے معروف اور مشہور ہیں، اور اسی نام سے جو ہے وہ آپ جانے جاتے ہیں۔ ابن نجیم جو ہے وہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی کا نام تھا نجیم، اس نسبت سے آپ کو ابن نجیم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ مصر کے شہر قاہرہ میں سن 926 ہجری میں پیدا ہوئے، اور قاہرہ کے ہی علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ علم فقہ جو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاصل کیا وہ شیخ امین الدین بن عبد العال حنفی، اسی طرح شیخ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ محقق ابن حمام صاحب فتح القدیر ان کے شاگرد رشید ہیں،
ان سے براہ راست علامہ ابن نجیم مصری نے علم حاصل کیا۔ تو اس طور پر جو محقق ابن حمام ہیں وہ علامہ ابن نجیم مصری کے دادا استاد ہیں۔ اسی طرح شیخ برہان کرکی، شیخ ابو الفیض سلمی، شیخ شرف الدین بلقینی، شیخ الاسلام احمد بن یونس جو کہ ابن الشلبی کے نام سے مشہور ہیں۔ فتاوی ابن الشلبی کا ذکر جو ہے وہ شرح عقود میں اور اجل الاعلام میں ہم نے سنا۔ تو ان کا نام احمد بن یونس تھا۔ تو ان سے بھی علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل کیا، اور انہی سے جو ہے وہ آپ نے تدریس اور افتاء وغیرہ کی اجازت بھی حاصل کی، اور ان سے علوم حاصل کرنے کے بعد علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ سے جو ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ سب سے جو مشہور اور معروف آپ کی جو تصنیف ہے وہ کنز الدقائق کی شرح بحر الرائق ہے، اور جس طرح سے اس کا نام ہے البحر الرائق، تو اس کے مطالعہ سے واقعی میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ علم فقہ کا ایک دریا ہے، اور فقہ حنفی میں بحر کو جو ہے وہ کافی مقبولیت حاصل ہے۔ اچھا، آپ کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی آپ سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا۔ عمر نام بتایا جاتا ہے ان کا، شیخ عمر، مصری، جو کہ جنہوں نے کنز الدقائق کی ایک اور شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے نہر الفائق۔ تو ایک بھائی نے بحر الرائق تصنیف فرمائی اور ایک بھائی نے نہر الفائق تصنیف فرمائی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے نہر الفائق تھوڑی سی مختصر ہے بحر الرائق کے مقابلے میں۔ بحر الرائق تفصیلی کتاب ہے، اور لیکن علماء کے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جو بحر میں ہے وہ نہر میں نہیں، اور جو نہر میں ہے وہ بحر میں نہیں۔ یعنی بعض مقامات پر ایسی آبھاس ہے جو صاحب بحر کی ہی جو ہے تخصیص ہے، اور بعض مقامات پہ جو ہے وہ صاحب نہر آپ کو جو ہے وہ علمی جولانیاں دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح علامہ محمد غزی منحت الخالق جن کی تصنیف ہے، انہوں نے بھی آپ سے علم حاصل کیا۔ شیخ محمد علمی یا علمی، شیخ عبد الغفار جو کہ مفتی قدس کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے آپ سے علم حاصل کیا۔ اچھا، اسی طرح جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو معتبر ترین کتاب لکھی وہ البحر الرائق ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں مختلف طرح کے آپ کو اقوال ملیں گے۔ ایک قول کے مطابق
علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کو، جو بحر الرائق کے نام سے مشہور ہے، اس کو مکمل نہ کر سکے، کتاب الاجارہ تک صاحب بحر نے جو ہے وہ بحر الرائق کو تصنیف فرمایا، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور آگے جو اس کی تکمیل کی ہے وہ علامہ طوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا رسالہ ہے، آپ کی کتاب ہے الرسائل الزینیہ، یہ بھی بڑی زبردست جو ہے وہ تصنیف ہے، رسائل اس میں جمع فرمائے ہیں۔ ایک اور آپ کی کتاب ہے الفوائد الزینیہ فی فقہ الحنفیہ۔ اچھا، منار جو ہے اصول فقہ میں جو صاحب کنز کی ہے، جس کی آپ شرح پڑھتے ہیں نور الانوار، اس کی ایک شرح جو ہے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کی ہے، تو وہ شرح المنار کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ ایک منٹ، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے شرح لب الاصول، یہ تحریر الاصول امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے اس کی شرح آپ نے لکھی ہے لب الاصول کے نام سے۔ اور دوسری جو آپ کی سب سے مشہور و معروف تصنیف ہے وہ ہے الاشباح والنظائر، جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مزید تعلیقات اور حواشی بھی تحریر فرمائے ہیں، ہدایت شریف پر بھی آپ کی کچھ تعلیقات ملتی ہیں، اسی طرح جامع الفصولین پر بھی آپ کی کچھ تعلیقات ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال جو ہوا وہ سن 970 ہجری میں بروز بدھ رجب المرجب کے مہینے میں جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا، صبح کے وقت۔ اللہ کریم ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے طفیل ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو سن 926 سے لے کر 970 تک، تو یہ کم و بیش آپ کی جو عمر مبارک بنتی ہے وہ بنتی ہے 44 سال، 44 ایئرس۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ بڑی کم عمر ہے، یعنی جو کام علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا وہ بہت بڑا کام ہے۔ یعنی صرف بحر الرائق کو دیکھ لیں اور رسائل زینیہ کو دیکھ لیں، ہدایت شریف پر تعلیقات ہیں، منار کی شرح ہے، فوائد زینیہ ہے، کتنا سارا کام ہے۔ اچھا، پھر خود تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، یعنی ہم اگر اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کچھ نہیں کم و بیش 25 سے 30 سال تک جو ہے وہ علم حاصل کیا، 25 سال بھی آپ لگا لیں تو 25 سال کے اس عرصے کے بعد آپ نے تصانیف اور تالیفات کا سلسلہ جاری کیا، شروع کیا، تو کتنا ایک کم عرصہ ہے، 10 سے 15 یا 20 سال کا،
کہ جس میں آپ نے درس و تدریس بھی فرمائی، افتاء کا سلسلہ، کیونکہ یہ اپنے زمانے کے ایک بڑے مشہور مفتی تھے، فقہ حنفی میں ان کو کافی مہارت حاصل تھی، تو افتاء کا بھی سلسلہ آپ نے جاری رکھا، اور تدریس کا بھی سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریر اور تصنیف، یہ بھی آپ نے سلسلہ اپنا جاری رکھا۔ اس طرح کے ہمیں کئی علماء ملتے ہیں، علامہ نووی ہو گئے، علامہ عبدالحی لکھنوی ہو گئے، یہ بڑی کم عمر کے اندر جو ہے وہ ان کا وصال ہوا ہے، لیکن کام بڑے بڑے کر کے گئے۔ علامہ نووی کو دیکھیں کہ ان کی جو شرح صحیح مسلم ہے آپ کے سامنے ہے، کتنا بڑا کام ہے جو انہوں نے کام کیا۔ تو اس طرح کے ہمارے کئی علماء آپ کو نظر آتے ہیں جنہوں نے کام کیا اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچایا، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جو ہے وہ انہوں نے ان چیزوں کو کور کر لیا۔ اچھا، کتاب میں ہم جو پڑھیں گے وہ جو نصاب ہے ہمارا، ابتداءً چند قواعد پڑھیں گے، اور فن اول کے اندر جو قواعد ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو انداز اور طریقہ کار ہے اپنی اس کتاب میں، آپ نے اپنی اس کتاب کو کچھ فنون کے اوپر جو ہے وہ تقسیم فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ چند فنون ہیں جن پر آپ نے کتاب کو تقسیم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ فنون کے بعد جو ہے انواع کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کتاب میں کل 7 یعنی 7 فنون ہیں، پھر ہر فن کے تحت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انواع ہیں۔ تو جو پہلا فن ہے وہ ہے قواعد کے متعلق، اور اس فن میں دو انواع ہیں۔ پہلا فن ہے قواعد کے متعلق، یہ دیکھیں یہاں سے فن شروع ہو رہا ہے، الفن الاول فی القواعد۔ پھر اس میں پہلی نو جو ہے وہ جو ہے وہ بھی قواعد کے متعلق ہے۔ اب اس میں جو فرق ہوگا وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی نو پہلے فن کے اندر وہ قواعد پر مشتمل ہے۔ اچھا، جس طرح سے علماء اپنی کتابوں کو ابواب، فصول وغیرہ میں تقسیم کرتے ہیں، کتب فقہ جو ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ کتب میں تقسیم کیا جاتا ہے، کتاب الطہارت، پھر باب، پھر فصل، ٹھیک ہے؟ تو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جو کتاب ہے الشفا والنظائر، اس کتاب کو جو ہے وہ کیسے تقسیم کیا؟ فنون اور انواع پر۔ تو پہلا جو فن ہے اس کا تعلق قواعد سے ہے، اس میں جو پہلی نو ہے وہ بھی قواعد کے متعلق ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ دیکھیں آپ، القاعدۃ الاولی، ثانیہ، اور اسی طرح سے ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، 6 قواعد یہاں بیان ہوئے ہیں۔ پھر النوع الثانی، فن اول قواعد میں دوسری نوع آتی ہے کس چیز کے متعلق؟ تو یہ بھی قواعد ہی کے متعلق ہے، لیکن فی قواعد کلیۃ یتخرج علیہا ما لا ينحصر من الصور الجزئیہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں پہلے اوپر 6 قواعد بیان ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ یعنی یہ جو اوپر 6 قواعد ہیں یہ بنیادی قواعد ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے نمبر پر جو ہے کچھ فروعی قواعد ہیں،
یعنی اب بنیادی قواعد کیسے ہوں گے وہ ہم آگے جا کر اس کو دیکھیں گے ڈیٹیل سے. جو 6 قواعد ہیں یہ تو انتہائی بنیادی ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ جو مزید قواعد ہیں نوع ثانی کے اندر، وہ کتنے ہیں؟ وہ تقریباً کم و بیش کوئی 19 قواعد ہیں. یہ دیکھیں، القاعدۃ الاولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، تاسعہ، عاشرہ، حادی عشرہ، ثانی عشرہ، ثالثہ عشرہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، تاسعہ. 19 قواعد یہ ہو گئے. یہ ہے فن اول قواعد کے متعلق. تو اس میں دو انواع ہیں، قواعد اصولیہ اور قواعد فروعیہ. الفن الثانی جو ہے اس کا تعلق ہے فوائد کے ساتھ. ٹھیک ہے، من الطہارات الی الفرائض علی ترتیب الکنز. اس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ اصولی مسائل بیان فرمائے، اور کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الفرائض تک جو کنز الدقائق کی ترتیب ہے، اسی ترتیب پر آپ علیہ الرحمٰ نے کیا کیا کہ کچھ مسائل کو بیان فرمایا. اچھا یہ مسائل جو ہیں سارے مسائل نہیں ہیں، چیدہ چیدہ کچھ مخصوص قسم کے مسائل ہیں جس کو مصنف نے علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مناسب سمجھا کہ ان کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمائے. تو کم و بیش 500 یا اس سے اوپر مسائل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں بیان فرمائے، اور یہ جو ہے ضابطے کے طور پر آپ نے بیان کیے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی اصول جو ہے وہ لے کر اس کے طور پر آپ علیہ الرحمٰ نے اس کو بیان کیا. پھر جو تیسرا فن آتا ہے وہ ہے فی الجمع والفرق من الاشباہ والنظائر. یہ وہ فن ہے، فن ثالث، کہ جس کی بنیاد پر آپ نے اپنی کتاب کا نام الاشباہ والنظائر رکھا. اچھا اسی وجہ سے میں نے آپ کو ابتداً کتاب کا نام نہیں بتایا، الاشباہ والنظائر. اشباہ جو ہے یہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اشباہ اور نظائر جو ہے یہ دونوں ہم معنی ہی ہیں، اور معمولی سا اس میں فرق ہو سکتا ہے اعتباری. اشباہ جو ہے وہ شبہن سے نکلا ہے، شبہن کا معنی ہوتا ہے ایک جیسا ہونا، نظائر نظیر سے نکلا ہے. یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے، ایک جیسی چیز کو کہتے ہیں، مثلی چیز جس کی کوئی مثال ہو، یعنی ایک چیز دوسری چیز کی طرح ہو. تو فن ثالث میں جو ہے وہ مصنف نے جمع اور فرق کو بیان کیا ہے. اچھا یہ الاشباہ والنظر، یہ دیکھیں نیچے حاشیے میں لکھا ہوا الاشباہ جمع شبہ والشبہ والشبیہ المثل. ٹھیک ہے، والنظائر جمع نظیر المناظر والمماثل، والمراد هنا المسائل التي يشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم لأمور خفية لا يدركها إلا الفقهاء. اس سے مراد یہاں پر ایسے مسائل ہیں کہ جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں لیکن حکم ان کا مختلف ہوتا ہے. بظاہر مسائل ایک جیسے لگتے ہیں لیکن حکم مختلف ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ایسی علتیں اور ایسی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ جن کو صرف فقہا ہی جانتے ہیں. تو علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فن ثالث میں ایسے مسائل کو بیان کیا ہے کہ جن میں جمع و فرق پایا جاتا ہے. یعنی بظاہر وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن حکم مختلف ہوتا ہے، تو ان کو مسائل فرقیہ کہا جاتا ہے جن کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے حکم میں. اور بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ایک جیسے لگتے نہیں ہیں لیکن حکم ایک جیسا ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے ہم مسائل جمع کہتے ہیں. تو فن ثالث میں مصنف نے جو ہے وہ
جمع و فرق کو بیان کیا ہے اشباہ و نظائر میں سے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے اپنی کتاب کا نام الاشباہ والنظائر رکھا۔ تو اس میں آپ نے جو ہے وہ مختلف فوائد بیان کی ہیں، یہ دیکھیں یہ فوائد ہیں، ٹھیک ہے، بڑی زبردست قسم کے ہیں۔ ویسے تو یہ کتاب مکمل پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس نصاب اتنا ہے، ورنہ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ یہ کتاب آپ مکمل پڑھیں، بڑی زبردست کتاب ہے۔ پھر چوتھا جو فن آتا ہے، فن رابع، وہ الغاز کے متعلق ہے۔ الغاز جو ہے وہ پہلیوں کو کہتے ہیں، معمہ، ٹھیک ہے، یہ بہت دلچسپ فن ہے۔ فقہی پہلیاں، آپ نے ایک کتاب بھی دیکھی ہوگی، اس کا نام جو ہے وہ ہے عجائب الفقہ، غالباً علامہ جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، عجائب الفقہ۔ اس میں انہوں نے ایسے عجیب مسائل بیان کیے ہیں جو بظاہر ہمیں لگتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے، اس کا یہ حکم ہونا چاہیے، لیکن حکم مختلف ہوتا ہے۔ انہوں نے نا فقہی پہلیاں کے طور پہ بیان کیے۔ تو اسی طرح جو ہے علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فن رابع پوری اسی چیز پر رکھی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ علماء کو کیا ہو گیا، فقہ میں بھی پہلیاں لے کر آئیں، تو بھائی یہ ہمارے علماء کا، اکابرین کا طریقہ ہے کہ وہ دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ طلبہ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے مسائل بیان کرتے ہیں، اور یہ فقہ کا ایک حسن ہے۔ اچھا، پھر فن خامس جو ہے وہ دوبارہ اشباہ و نظائر کے متعلق ہے، اور بعض مقامات پہ یہ تقسیم آپ کو ملے گی حیل کے متعلق۔ جو فن خامس ہے اس کو جو ہے بعض جگہوں پر فن سادس رکھا گیا ہے، اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ فن سادس کو فن خامس کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو ایک فرق ملے گا کتاب کی ترتیب میں۔ یہاں پہ ترتیب یہ ہوگی اس کتاب میں کہ فن خامس جو ہے وہ اشباہ و نظائر میں ہے، اور فن سادس جو ہے وہ حیل کے متعلق ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی دوبارہ فن خامس میں علامہ ابن نجم مصری جو ہے وہ کیا کریں گے کہ ملتے جلتے مسائل کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں فوائد کے طور پر نہیں بیان کریں گے۔ یہ فن خامس اور فن ثالث میں فرق ہے۔ جو فن ثالث اوپر گزرا ہے، فی الجمع والفرق بین الاشباہ والنظائر، اس میں آپ فوائد بیان کریں گے۔ اذا اتى بالواجب وزاد عليه هل يكون كل واجبا ام لا في اقسام العلوم وما يكون فرض عين وفرض کفایت، یہ والی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو فن خامس ہے اس میں صرف مسائل کو بیان کریں گے، اشباہ والنظائر والے۔ فن سادس حیل کے متعلق ہے، حیلہ، جو مختلف حیلے کیے جاتے ہیں، حیلہ اسقاط اور یہ تو وہ۔ اور فن سابع جو ہے یہ حکایات کے متعلق ہے، اور اسی میں جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو امام ثانی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں، ان کا ذکر ہے۔ تو یہ کتاب کا ایک اجمالی جو ہے وہ خاکہ ہم نے بیان کیا، اور اس میں خاص طور پر آپ کو جو ہم نے یہ چیزیں بتائیں کہ فن اول جو ہے یہ قواعد اصولیہ اور فروعیہ کے متعلق ہے۔ اچھا، قواعد اصولیہ اور فروعیہ، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یار قواعد ہوتے ہی اصولی چیزیں ہیں، تو قواعد اصولیہ کا کیا مطلب ہے اور فروعیہ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بہت آسان سا اس کا جواب ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ قواعد اصولیہ جو ہے وہ ان قواعد کو کہتے ہیں جو براہ راست کتاب و سنت سے ماخوذ ہوتے ہیں، ان کو قواعد اصولیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا ہی قاعدہ آئے گا لا ثواب الا بالنیت، تو یہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ قواعد اصولیہ کہلاتے ہیں۔ اور قواعد فروعیہ جو ہوتے ہیں وہ ایسے قواعد ہوتے ہیں جو انہی قواعد اصولیہ یا دیگر جو ہے وہ فقہاء کے اصولوں کی روشنی میں کچھ قواعد بنائے جاتے ہیں، ان کو قواعد فروعیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قواعد فروعیہ میں سے ایک قاعدہ ہے کہ اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام علی الحلال،
کہ جب حلال و حرام جمع ہو جائے تو حرام کو حلال پر غلبہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ قواعد تو قواعد ہوتے ہیں، اصولی ہوتے ہیں، تو اس میں اصول اور فروع کیسے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصولیہ سے یہاں مراد جو براہ راست کتاب و سنت سے ماخوذ ہوں، اور فروعیہ وہ ہیں جو براہ راست کتاب و سنت سے تو ماخوذ نہیں ہیں لیکن ان کو اجتہادی طور پر فقہا نے اخذ کیا ہے اور بیان کیا ہے بطور قاعدہ کے. اور اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگرچہ دیگر جو فقہا ہیں شوافع، حنابلہ، مالکیہ، یہ بھی قواعد بیان کرتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کا ایک حسن یہ ہے کہ فقہ حنفی میں ہم کلیات پہ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں. یعنی ہم قواعد پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں اور ایک قاعدہ لے کر اس کے تحت کئی مسائل کو متفرع کر لیتے ہیں. یہ طریقہ ہے تو مشکل لیکن سہولت اس میں بہت زیادہ ہے کہ ایک قاعدہ آپ نے لے لیا، اب اس سے جتنے مسائل متفرع ہوں آپ نکالتے جائیں. ٹھیک ہے. جبکہ دیگر جو فقہا ہیں ان کا تھوڑا سا اسلوب مختلف ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیادہ تر توجہ دیتے ہیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کے اعتبار سے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزاج اور آپ کی فقہ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جتنی حدیثیں زیادہ ملیں ان سب پر کوشش کرتے ہیں کہ عمل کر لیں. اسی لیے آپ نے غیر مقلدین وہابیہ کو دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ تر جو ہے ان کی مسائل مشابہت رکھتے ہیں فقہ شافعی سے، کیونکہ فقہ شافعی کے اندر آپ کو جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی طرف بطور جزئیات کے میلان زیادہ ملے گا. اگرچہ فقہ حنفی میں بھی ہے اور بڑا کام کیا ہے، لیکن اور یہ آپ کو سوال کئی جگہوں پہ، یعنی یہ مسئلہ آپ کا کئی جگہوں پہ جو ہے وہ حل ہوگا. یعنی یہ کئی جگہوں پہ یہ سوال کیا جاتا ہے بھائی مثال کے طور پر کہ احناف جو ہیں وہ علم حدیث کے حوالے سے اتنی گفتگو کیوں نہیں کرتے، تو وہاں پر جو ہے وہ ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس میں کیا جواب دیں. تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ احناف کا مزاج اور انداز کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ احناف آپ کو حدیث پر کلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اصولی احادیث کو لے کر اصولی طور پر آپ کلام کرتے ہیں احناف اور گفتگو کو ختم کر دیتے ہیں. جبکہ شوافی جو ہیں وہ آپ کو محدثین بھی بہت سارے ملیں گے اور اصول حدیث پر کلام کرنے والے بھی زیادہ ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اکثر احادیث مبارکہ پر جو ہے وہ عمل کر لیں. یہ ایک بڑا فرق ہے. اچھا مالکیہ کا جو انداز ہے، چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف میں قیام پذیر رہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو انداز ہے وہ اہل مدینہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں آپ، کیونکہ یہ بھی فقہ میں ایک بڑی بحث اور گفتگو ہے کہ اہل مدینہ کی رائے معتبر ہوگی یا جو ہے وہ دیگر فقہا کی. تو امام مالک کا موقف زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اہل مدینہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل بھی کافی حد تک احادیث مبارکہ کی طرف میلان زیادہ رکھنے والے ہیں. تو اس لیے آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی اگر مزاج دیکھیں گے، اور ان کی پوری تصنیف ہے مسند امام احمد بن حنبل، تو اس میں بھی آپ کو یہی جھلک نظر آئے گی کہ آپ کی فقہ کی بنیاد بھی جو ہے وہ اسی پر ہے. تو اسی وجہ سے آپ کو شوافع اور مالکیہ جو ہے شوافع اور حنابلہ یہ آپ کو ایک جیسے بھی نظر آئیں گے، اور رفع الیدین وغیرہ میں بھی آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے. احناف کا انداز اور طریقہ بالکل مختلف ہے تینوں فقہا سے. یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک اصول مل جائے کتاب سے یا سنت سے. جب ایک اصول مل گیا، اصل مل گئی ہمیں، اب ہم اس پر تفریعات کرتے جائیں گے.
تو جزیات پر یہ بھی بحث کرتے ہیں، لیکن یہ جزیات پر بہت سمپل انداز میں بحث کرتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ ہم نے اصول بنا لیا تو اب ہم اسی پر جو ہے وہ چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے۔ اور پھر ان کا جو اصول فقہ کا پورا چیپٹر ہے جیسے کہ ہم پڑھیں گے، تو وہاں پر بھی آپ ان کو دیکھیں گے احناف کو کہ یہ اسی انداز پر چلتے ہیں۔ انہوں نے اصول بنا لیے ہیں، خاص، عام، مشترک، معول، اور پھر اس پر جو ہے یہ پورا اپنا ایک جو ہے وہ سلسلہ چلاتے ہیں۔ تو بڑا منظم انداز ہے فقہ حنفی کا، اور وجہ امتیاز ہمیں معلوم ہونا چاہیے ورنہ اعتراضات لازم آتے ہیں۔ جب تک ہمیں وجہ امتیاز معلوم نہیں ہے، اب آپ زبردستی یہ کہیں کہ بھائی شوافی اس طرح کرتے ہیں تو اناف کو بھی کرنا چاہیے، تو بھائی یہ تو طریقہ نہیں۔ اناف اپنے اصول، اپنے قواعد، اپنے طریقہ کار پر چلتے ہیں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ وہی عمل اختیار کریں جو شوافی کر رہے ہیں، جو مالکیہ کر رہے ہیں، جو حنابلہ کر رہے ہیں۔ بھائی اناف کو اپنے قواعد چلانے دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا مزاج ہے۔ پھر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، اب دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ کی طرف رہنے والے، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر آپ نوٹ کریں، کوفہ جو ہے وہ ایک علم کا مرکز رہا، نہ کہ اس اعتبار سے کہ علم حدیث پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی، اس حیثیت سے نہیں، کیونکہ علم حدیث کا جو زیادہ، بہت زیادہ جو میلان رہا ہے نا، وہ آپ کو مکے میں، مدینے میں، اور پھر شام اور مصر کی طرف بہت زیادہ دیکھیں گے کہ وہاں پر بہت زیادہ میلان رہا۔ یہاں عراق میں، کوفے میں، جو ایک روایت ہے بڑی مشہور ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، غالباً ہاں، آپ کو کوفے بھیجا تھا کہ آپ وہاں جا کر تعلیم و تعلم کا سلسلہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور آپ نے بہت سارے شاگرد تیار کیے۔ اچھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی شخصیت ہے، یعنی میں آپ کو کہوں گا کہ ایک تو درجہ صحابیت ہے نا ان کا، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت ایک فقیہ کے اور بحیثیت ایک اصولی کے آپ پڑھیں ان کو، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کا کیا درجہ تھا، بڑے کمال کی شخصیت، صاحب النعلین والوسادہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر و حضر میں، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر ایک روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی اگر آپ اپنے حجرہ اقدس میں ہوتے، حتیٰ کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی اور آواز لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے استثناء فرمایا تھا، آپ کا مستثنیٰ کر دیا تھا کہ اے ابن مسعود تم جب چاہو آ سکتے ہو۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو فاروق اعظم نے کوفہ بھیجا کہ آپ جا کر علم پھیلائیں۔ اچھا، پھر ایک روایت کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے، تو آپ نے جب جا کر وہاں پر دیکھا تو کئی سینکڑوں علماء نے آپ کا وہاں استقبال کیا۔ وہ سارے علماء اور محدثین اور فقہا بن چکے تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس وقت کوفے کا نام جو ہے وہ، ایک روایت کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کوفے کا نام اس وقت فرمایا تھا کہ یہ کنز ایمان ہے، کہ یہ ایمان کا جو ہے وہ خزانہ ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت جو عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں حضرت غالباً اسود، اور پھر ان کے شاگرد ہیں امام حماد، اور پھر جو ہے ان کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، جنہوں نے اپنے بیٹے کا حماد بن نعمان، اپنے بیٹے کا جو نام ہے وہ اپنے استاد کے نام پر رکھا۔ یہ سلسلہ اس طرح سے چلا۔ تو یہاں پر آپ کو زور جو نظر آئے گا، رنگ جو نظر آئے گا، وہ حضرت ابن مسعود کا نظر آئے گا۔
اور آپ اگر فقہ حنفی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فقہ حنفی کا انداز اور طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، کتاب کی ترتیب تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سب سے اہم امور کو سب سے آگے رکھا گیا ہے، یعنی قواعد کو سب سے پہلے آپ نے بیان کیا، پھر فوائد کو، طہارت سے لے کر فرائض تک جو مسائل ہیں ان کو ذکر کیا، جمع والفرق کو بیان کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ الغاز کو بیان کیا، اور اشباہ والنظائر کو بیان کیا، حیل کو بیان کیا، اور آخر میں حکایات کو بیان کیا۔ تو کتاب ہے مختصر لیکن جامع بہت ہے، اور علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں سے جو ہے وہ آہ، ایک مقدمے کے طور پر اور خطبے کے طور پر اپنی کتاب کو جو ہے وہ بیان کیا۔ جیسے کہ یہاں آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذين اصطفى وبعد فلما يسر الله تعالى بإتمام كتاب الأشباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنفية المشتمل على 7 فنون أردت أن أفرهسها في أوله ليسهل النظر فيه۔ اچھا، یہ جو ہے وہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، مصنف جو ہوتا ہے نا وہ کبھی خطبے کو کتاب کے ابتدا میں لکھتا ہے، یعنی پہلے خطبہ بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ، کتاب کو تحریر کرتا ہے، اور کبھی کبھی کتاب پوری تحریر ہوتی ہے اور مقدمہ اور خطبہ شروع میں پھر بعد میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی کلمات جو ہیں وہ کتاب کو لکھنے کے بعد بیان فرمائی، اور اس کے بعد چونکہ یہ کتاب ہے ہی ایسی، کیونکہ اس میں کمی زیادتی ہو سکتی تھی، تو اس لیے پہلے پوری کتاب لکھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بطور ابتدائی کلمات کے آپ نے یہ بیان کیا کہ ہماری کتاب مکمل ہو گئی ہے، اور یہ جو ہے وہ ان فنون اور ان علوم پر مشتمل ہے۔ تو ایک جائزہ جو ہے وہ آپ نے ابتدان بیان کیا، اور اس کے بعد اصل جو مقدمہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، الحمد للہ علی ما انعم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وسلم۔ یہاں سے جو ہے وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو بیان کیا، اور پھر جو ہے وہ مختلف چیزیں، حکایتیں اور معاملات کو جو ہے نا آپ نے یہاں پہ ذکر کیا، اور اپنی کتاب کی وہی تقسیمات کو یہاں پر بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے کتاب کو کیسے جو ہے وہ تقسیم کیا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور چیز بھی ذہن میں آپ کے رہے۔ اچھا، پھر یہاں پر یہ دیکھیے ایک بڑی اہم بات یہاں پہ علامہ ابن نجیم نے بیان کی کہ اپنی کتاب میں کن کن کتب سے آپ نے مدد لی ہے۔ ہدایہ کی شروحات، نہایہ، غایت البیان، عنایہ، معراج الدرایا، بنایا، غایہ، فتح القدیر، کنز کی شروحات، ذیل عینی، مسکین، شر القدوری، سراج بہار، جوہرہ مجتبیٰ، اور اسی طرح مجمع کی شروحات، ٹھیک ہے، ان کئی کتابوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استفادہ کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم فن اول کو دیکھیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز کو آپ کو میں بیان کر دوں کہ الاشباہ والنظائر کے نام سے کئی کتابیں آپ کو ملیں گی۔ فقہ حنفی میں جو آپ کو ملے گی وہ علامہ ابن نجیم کی ملے گی، ٹھیک ہے، وہ یہ والی کتاب ہے۔ آپ کو الاشباہ والنظائر کے نام سے جو ہے وہ فقہ شافعیہ میں بھی یہ کتاب ملے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے الاشباہ والنظائر کے نام سے 2 3 4 کتابیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو وہ کتاب کی جو الاشباہ والنظائر علی مذہبی ابی حنیفہ، جو کتاب اس ٹائٹل سے ہو تو سمجھے وہ علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ تو آج تو کتاب کا کچھ تعارف اور مصنف کا تعارف آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ الکریم کل جو ہے وہ ہم قواعد سے ابتدا کریں گے اور قواعد کو بیان کریں گے انشاءاللہ الکریم۔
تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو بیان فرمائیے۔ جی، کوئی سوال؟ اور کسی کا سوال؟ کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال؟ کون سی؟ کون سی شرح ہے؟ آپ نے جو نام مصنف کے کتب کے پڑھائے وہ میری کتاب میں نہیں؟ میں کیا کروں؟ کون سی کتابوں کے نام پڑھائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں؟ اگر میں کہوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ چلے ہم اپنے طلبہ سے اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ کہ محمد سرفراز بھائی نے سوال کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں غیر مقلد وغیرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صریح احادیث کی مخالفت کی ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دے، اور کیا اناف بھی میں بھی محدثین ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جی، کوئی ہے جو اس کا جواب دے؟ بھلے تحریراً دے دی، مسئلہ نہیں۔ اس سوال کا جواب دینے والا کوئی ہے؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب الفضل الموہبی میں ہے۔ اچھا، اور اور کوئی جواب؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ جب تک کوئی جواب یہاں لکھے گا تو اب یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے جو مصنف کی کتب کے نام پڑھائے ہیں وہ میری کتاب میں نہیں ہیں۔ اچھا، ایک جواب تو ذہن میں آ رہی ہے، وجہ کہ ہو سکتا ہے کہ امام تک وہ حدیث صحیح نہ پہنچی ہو، لیکن یہ بعید ہے۔ جی اس کا کوئی جواب دے گا؟ یہ بعید ہے یا قریب ہے؟ یہ جو ایک وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ امام تک وہ حدیث صحیح پہنچی یا نہیں پہنچی، کیا اس پر بحث کرنی چاہیے؟ امام تک وہ حدیث پہنچنے کے حوالے سے کیا اس پر بحث دوبارہ کرنی چاہیے یا ہو چکی ہے؟ چلیں اتنا بتا دیں۔ اس پر بحث ہو چکی ہے سرفراز بھائی؟ اچھا، کہتے ہیں یہ سب کچھ آپ نے پڑھا دیا تھا۔
اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ حدیث اصول ہے، حدیث کے مطابق تو صحیح لگوں کی اس پر بحث ہو چکی ہے، بحث الفضل الموضوع۔ تو سرکار میں بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں یہ بات کرتا نا کہ یہ بحث تو ہو چکی ہے، اب میں جو ہے وہ پھر آپ کہتے کہ استاد جواب نہیں دیتا۔ تو بات یہ ہے پیارے بھائی کہ یہ بحث ہو چکی ہے الفضل المحبی میں، یا آپ نے سنا نہیں ہے، یا سنا ہے تو توجہ نہیں کی۔ من و عن یہ ساری باتیں اور انتہائی تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان ہو چکی ہیں، انتہائی تفصیل کے ساتھ۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ الفضل المحبی کے کتنے لیکچر تھے؟ میرے پاس 16 لیکچر ہیں، اس کے 16 لیکچرز صرف اس رسالے پر ہوئے۔ تو میں کیا جواب دوں؟ رہی بات غیر مقلدین کی، تو جوتا مارے ان کے سر پر، میرا کیا لینا دینا ان سے۔